میرا سوال اس پہلو سے ہے جو آپ نے کہا کہ اسی سوال میں جیسے آپ نے کہا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اب میرا سوال اس شرک کے ایریے میں ہے کہ اکثر اکیڈمک ڈسکشنز میں، مطلب فرینڈلی ڈسکشنز میں، کوئی بحث مباحثے کی بات نہیں کر رہا، اکثر یہ ٹاپک نکلتا ہے غیر مسلموں کی جانب سے کہ صحیح ہے ہم نے شرک کر دیا اور جی رسولوں کو نہیں مانا، لیکن جی اس میں ابدی جہنم، تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ صحیح ہے ہم 100 سال ہمیں آگ مل جائے، 200 سال مل جائے، لیکن ابدی جہنم کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر انصاف ہے اللہ کیا تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی میں سمجھ گیا. ہاں دیکھیے، صرف ہمارے بیان کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سچا ہونا معلوم نہیں ہوا، دلائل کی کمزوری کی وجہ سے، ہمارے بیان کی کمزوری کی وجہ سے، یا ہماری امت کی کرتوتوں کی وجہ سے، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول سچے تھے تو یہ ایسی امت تیار ہوئی ہے. نہیں یار، ایسا لگتا نہیں ہے. تو اگر ریزنیبل ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹ ہوگا، تو ایسا شخص تو دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے. صرف رسالت کے انکار پر یا صرف اللہ کے صحیح یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والے خدا کو ماننے سے انکار پر آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا. اگر وہ کرسچینٹی والے خدا کو مان رہا ہے اور اس کے مطابق صحیح کام کر رہا ہے تو اس کے جنت میں جانے کے امکانات ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم جرموں کو اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں. اللہ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ اس لحاظ سے جب دیکھا جائے گا تو جرم بڑھ جاتا ہے. مثلا میں نے ایک آدمی کی جیب کاٹی اور صرف 10 روپے اس کی جیب میں سے نکلے، اور لیکن 10 روپے اس آدمی کے لیے اتنے قیمتی تھے کہ اس نے 10 روپے والی بس میں بیٹھ کر 1 لاکھ روپے کا سودا کرنے جانا تھا. میں نے 10 روپے نکال لیے، وہ سودا کرنے کے لیے نہیں جا سکا. تو میں نے کتنے پیسے نکالے؟ 1,10,000 روپے. تو بعض اوقات ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. ہم تو صرف ایک قتل کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو صرف ایک آدمی کے 10 روپے نکال رہے ہوتے ہیں. تو ایک جرم کے، اس کو ہمارے استاد گرامی اچھا لفظ بولتے ہیں کہ انڈے اور بچے ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک جرم جو ہے اس کے کئی آگے اثرات ہیں. مثلا جس آدمی کو قتل کر دیا اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوہ ہو گئی، اور اس کے بچے جو بیوہ پالے گی پتہ نہیں کنٹرول کر سکے کہ نہیں کر سکے. ان میں سے ایک بدماش بن گیا، ایک چور و چکا بن گیا. بدماش نے اس پورے محلے کے لیے مصیبت پیدا کر دی، اور جو چور و چکا ہے وہ ساری زندگی جیلوں میں دھکے کھاتا پھرا اور چوریاں کرتا رہا. یہ سارے جرائم کس نے کیے ہیں؟ اس قتل کرنے والے نے. تو اللہ تعالیٰ اس پوری اسکیم کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی نے کیا جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا کیا ہے. آدمی تو اپنے جذبات ٹھنڈے کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو گیا ہے. ایک خاتون کی ہمیشہ کے لیے زندگی برباد ہو گئی ہے. ایک آدمی نے تو غصے میں آ کے طلاق دے دی تھی، اس کا پتہ ہی نہیں اس نے کیا کر دیا ہے، اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ اصل میں جرم کی پوری ایک کہانی ہے جس کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہونا ہے. اگر کوئی جرم ایسا ہو کہ جس کے اندر کے اثرات ایسے نہ ہوں تو اس پر سزا اتنی ہی ملے گی جتنی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے اور وہ جلاد ہے. خدا کے حکم پر اس نے حکومت کی طرف سے صحیح فیصلے پر صحیح سزا دی ہے. یہ آدمی کو کوئی سزا نہیں ملے گی، حالانکہ اس نے کبیرہ گناہ کیا، ایک آدمی کی جان لی ہے، لیکن چونکہ اس نے حق بجانب ہے اس لیے اس پر کوئی سزا نہیں ہے. تو جب جرم ہوتا ہے تبھی اس کی سزا ہوتی ہے. ایک آدمی کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، ایک آدمی کچھ اس طرح سے اس کو سمجھ نہیں آئی اس پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے جتنا ہم بیان کر دیتے ہیں. تو پہلو جو ہے وہ دو ہیں. ایک یہ کہ کیا وہ آدمی جانتے بوجھتے ایسا کر رہا ہے، بات اس کو سمجھ میں آ گئی ہے، پھر رسول کا انکار کر رہا ہے، تو بلا شبہ مجرم ہے، دوزخ میں جائے گا. لیکن ابھی اس کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، اس کے بہت سارے کویسچنز ہیں، پھر وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اس کا پورا امکان ہے جنت میں چلے جانے کا، یا کم از کم بہت سخت سزا نہ ہونے کا، ہمیشہ کی دوزخ نہ ہونے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جرائم کو ہم سادہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ میں نے تو جب بس جیب کاٹی تھی، میرا اتنا قصور نہیں تھا. نہیں، آپ نے جیب نہیں کاٹی، پوری انسانیت کی جیب کاٹی ہے. قرآن مجید نے اس لیے قتل کے اوپر یہ جملہ بولا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسان قتل کے برابر ہے. یہ اس انڈے اور بچے والی جو بات ہے اس کو سمجھانا قرآن مجید نے جملہ بولا ہے. ایسا ہی آدمی ایک چوری نہیں کرتا، وہ لاکھوں چوریاں کر دیتا ہے، تمام انسانوں کی جیب کاٹ لیتا ہے.
کیونکہ اس کی وجہ سے وہ رواج پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ تصور پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ چلن پیدا ہوگا، اور لوگوں کو پیسے محفوظ نہیں رہیں گے، اور ایک افراتفری۔ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان میں چوروں چکوں ہی نے یہ فضا پیدا کی ہے نا۔ یہ فضا چھوٹی فضا نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں میں نے تو اپنی ایک چھوٹی ہی دکان پر جا کر 10 روپے چرائے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں ایک فضا بن گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمپل نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بات ان کو سمجھائیں کہ اگر کوئی جرم کسی نے کسی کیفیت میں آ کر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا خیال کرتے ہوئے، اس کے حالات کیا تھے، اس کے جذبات کیا تھے، اس کے اوپر دباؤ کیسے تھے، اس کی نفسیات کتنی اللہ نے کمزور بنائی ہوئی تھی کہ مضبوط بنائی ہوئی تھی، جو پیچھے کے نفسیاتی مسئلے تھے، کوئی پریشانی تھی، کوئی جذبات کی کیفیت تھی، ان سب چیزوں کا خیال رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہی ہیں قرآن مجید میں کہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک حساب کرے گا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی اس آدمی کو ابدی دوزخ نہیں ہونی تھی، نہیں کہہ سکے گا۔ البتہ جرم کون سے ہیں ابدی سزا کے؟ وہ کفر ہے جو بالکل جانتے بوجھتے واضح ہونے کے بعد کیا جائے۔ میری آپ کی باتیں حق بات کو اس طرح واضح نہیں کرتی کہ اس کے اوپر میں وہ کفر کا فتویٰ دے دوں جو ابو جہل کے لیے ہے۔ اگر میری بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابدی دوزخ ابو جہل اور ابو لہب کو ہوگی، آپ کے اور میرے ہمسائے کو نہیں ہوگی، خواہ وہ اللہ کے رسول کو نہ مانتا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان پر حق بات واضح نہیں ہوئی۔ ہاں اگر ہو گئی ہے، اللہ کے نزدیک ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہی سزا ہوگی جو ابو لہب اور ابو جہل کو ہے۔ لیکن جب بات واضح ہی نہیں ہوئی، مثلا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوالات ویسٹ میں پائے جاتے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اس کا صحیح جواب دے پائے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ایک بڑے جید عالم دین کو بٹھا لیں اور چند سوالات کرنے شروع کر دیں جو ایک مغربی آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں، یورپین اور امریکن کے ذہن میں۔ 5ویں سوال کے بعد مولوی صاحب اٹھ کر چلے جائیں گے، سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خود ان کو ان سوالوں کو غور کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا، ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بلکہ میں نے ایک بحث ہو گئی ہمارے ہاں، کیونکہ قادیانی ہمارے یہاں مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے کچھ لوگوں کو، تو ایک عالم دین نے ایک بچے کو، بہت چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ساتھ کچھ قادیانیوں کا بچہ تھا، تو اس کے ساتھ اس نے کوئی بہت زیادہ بدتمیزی والا، یا بدتمیزی نہیں کہنا چاہیے، یعنی بہت ہی برا رویہ اختیار کیا۔ تو وہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں جب وہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھو اس کو بیچارے کو، وہ تو بچہ ہے، اس کے ماں باپ سے بات کرنی ہے تو کرو، جو سمجھدار ہیں۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ان کے گھر پیدا ہو گیا، جیسے تم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، تمہارا کیا کمال ہے؟ تو بہرحال وہ بات آگے چلی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ یقین جانیے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، حالانکہ وہ اس وقت عالم دین کے طور پر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ بعض اوقات ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے رسول کو سچا رسول کیوں مانتے ہیں، بس وہ نسلی طور پر پیدا ہو گئے۔ تو کیا اس وقت ایک امریکن جو آپ کا ہمسایہ ہوگا یا کینیڈین، اس کا یہی قصور ہے نا کہ وہ ایک عیسائی کی طرح اللہ نے پیدا کر دیا، تو کیا صرف اس وجہ سے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے، اس کی نفسیات کو دیکھیں گے، اس کے ماحول کو دیکھیں گے، پھر اس کے اندر جو سوالات پیدا ہوئے، کیا اس نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی؟ جواب تلاش کیے اس نے، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ اس سب کچھ کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے۔ تو ایسے ہی سادہ جملہ نہیں بول دینا چاہیے کہ سارے جتنے بھی سب عیسائی ہیں، اور جتنے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں میری اور آپ کی پسند کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا ہے کہ ان کا اجر میرے پاس محفوظ ہے، جو ان میں سے نیکی کرنے والے ہیں۔ اور بلکہ سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا اجر میرے پاس محفوظ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے ہم نے کچھ زیادہ ہی بات کو زیادہ خراب کر دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہندوؤں کے اندر بھی ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی ہیں، یہودیوں کے اندر بھی ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، اور ان سب کے لیے سورہ البقرہ میں بشارت ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کے لیے انشاءاللہ جنت ہے۔ البتہ یہ بات کہ جس پر بالکل بات واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور پھر بھی وہ نہ مانے، وہ مجرم ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ مجھے آپ کو دعوت دیتے رہنا چاہیے، ان کو یہ کہہ کر نہیں کہنا چاہیے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، بس یہ کہتے رہنا چاہیے کہ اگر تم انکار کرتے ہو جانتے بوجھتے تو دوزخ میں جانے کا امکان ہے۔
بس اتنی ہی بات کہنی چاہیے، ورنہ بات بجائے دین کی طرف لانے کے دین سے دور لے جانے کا باعث بن جاتی ہے. میری بات